نے گورکن بابا سے پوچھا، بابا جی گناہوں کی قبروں کا بھی کچھ احوال بتائیں۔ بابا جی افسردہ لہجے میں بولے، اب آدمی کی قبر تیار کرتے ہوئے بہت مشقت کرنا پڑتی ہے۔ قبر کی مٹی سخت ہوتی ہے تو کہیں پتھر قبر کی تیاری میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آج کل قبروں کی کھدائی کے دوران سانپ بچھو کا نکل آنا عام سی بات ہو گئی ہے۔ کئی قبروں کی کھدائی کرتے ہوئے عجیب سی وحشت اور گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے چونکہ قبر کی کھدائی ننگے پاؤں کی جاتی ہے۔ کئی قبروں کی کھدائی میں میرے پیر جلنے شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں قبر کی تیاری کے دوران قبر سے دھواں بھی نکلتے دیکھا اور آگ کے شعلے بھی۔ کئی قبروں میں تدفین کے بعد قبروں پر رات کو آگ جلتی بھی دیکھی ہے اور کچھ قبروں سے چیخ و پکار بھی سن چکا ہوں۔ یہ باتیں بابا جی میرے مختلف سوالوں کے جواب میں مجھے بتا رہے تھے اور عالم تصویر میں اپنی قبر کی فکر میں گم ہو گیا کہ نہ جانے میری قبر سے روشنی نکل کر گورکھن کا وجود روشن کرے گی یا گورکھن کے پیر جلا ڈالے گی، اور پھر کیا خبر قبر بھی نصیب ہو کہ نہ ہو۔ یہ میری آپ کی فانی زندگی کی حقیقتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ قبر ہمارا وہ مستقل گھر ہے جس میں ہمارا سور کے پھونکے جانے تک رہنا مقدر ٹھہر چکا ہے۔ کبھی کبھی اپنے دلوں کو موہ لینے والے عارضی گھروں کو کچھ دیر کے لیے فراموش کر کے قبرستان میں جہاں میں اور آپ اپنی مستقل رہائش اختیار کرنے والے ہیں، جا کر ان کے مکینوں کی رہائش گاہوں کو بھی دیکھ آیا کریں تاکہ اپنی رہائش گاہ کے پلاٹ کا بھی اندازہ ہو اور اس میں اپنی رہائش کے لیے خیالوں اور تصور میں تانے بانے بھی بنتے رہا کریں۔ قبرستان کی واحد انٹرنیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس میں آپ کو 2 گز کا پلاٹ بغیر ترقیاتی کاموں کے ملتا ہے، جہاں ہر فرد کو اپنے پلاٹ میں روشنی، کشادگی، خوشگوار ہوائیں اور باغات وغیرہ کا انتظام پہلے سے خود کر کے آنا پڑتا ہے۔ لہٰذا کیا ہی اچھا ہو کہ جب آپ اور میں اپنے مستقل گھروں کو جائیں تو سارے انتظامات پہلے سے مکمل ہوں، اور کمی ہو تو صرف میری اور آپ کی آمد۔ اللہ ہم سب کی اس آنے والی منزل کو آسان بنائے، آمین یا رب العالمین۔